مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج. مبلغ دعوت اسلامی کلیم اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بیان کریں گے. یاد رکھیے کہ دعائے معصورہ اور قرآنی آیات کے ذریعے سے دم کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مرآت شرح مشکات کے اندر یہ لکھا ہے کہ قرآنی آیات دعائے معصورہ سے دم کرنا سنت ہے. نبی کریم علیہ السلام کا اس پر معمول رہا ہے. اسی طرح مشکات کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یوں دم فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کلمات ہیں، ہمیں بھی اس پر جو ہے وہ کبھی توفیق ملے تو عمل کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ عوذوا بہا ابناءکم، فرمایا کہ اپنے بچوں کو دم کرتے رہا کرو. تو یہ بھی حدیث مبارک کے اندر آیا ہے. انشاءاللہ عز و جل احادیث کی روشنی میں مزید بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا روحانی علاج بتانے والے ہیں کہ ہر دوسرا شخص اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ بے جا وسوسے آنا، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. اس کا بہت ہی آسان اور پیارا روحانی علاج ہے. سب سے پہلے تو آپ نے، اگر آپ کو یہ حالت ہو تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے. وضو کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس میں بہت کمی آئے گی. دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے وسوسے آنا، ڈپریشن کا جو آپ شکار ہیں، اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی. روحانی علاج ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے. اس طرح کی کیفیت میں آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پانی پر دم کر کے آپ نے پی لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ ڈپریشن سے بھی بچے رہیں گے اور بے جا وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. آج کا روحانی علاج آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، ڈپریشن سے بچاؤ کا روحانی علاج اور اسی طرح وسوسوں سے بچنے کا روحانی علاج آپ نے سماعت کیا ہے. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی، میرا نام محمد فرید خان ہے، والدہ کا نام شائستہ بیگم ہے. ہماری شادی کو جو ہے نا
3 سال ہو گئے ہیں پر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، تو اس کا کوئی وظیفہ اور استخارہ بتا دیجیے۔ جی آپ کا استخارہ کرتے ہیں کلیم بھائی انشاءاللہ، نوٹ فرما لیا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ہارون سلطان ہے اور میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے۔ گھر میں برکت نہیں ہے، اس لیے استخارہ کر دیں۔ اچھا جی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ میں رات کو سوتا ہوں، سوتے وقت باتیں کرتا رہتا ہوں اور باتیں کرتے کرتے اٹھ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ اس کا کوئی مسئلہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اچھا جی سوتے ہوئے باتیں کرتے ہیں آپ، اس کا بھی روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ۔ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کو کبھی کبھار سر میں چکر آتے ہیں۔ ممتاز حسین نام ہے، والدہ کا نام حسن جان ہے۔ رہنمائی فرمائیں مہربانی۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میری والدہ پھوڑے کا مسئلہ ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے، اس کی طبیعت تندرست نہیں ہو رہی۔ ہم نے بہت ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، تو آپ جو ہے نا ہمیں روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ جی اگلی کال بھی دے دیں تو انشاءاللہ پھر ایک ساتھ سب کے جوابات لیتے ہیں کلیم بھائی سے۔ بچوں کی امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، کبھی کبھی دل کی طرف جھٹکا لگتا ہے، پورا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ نام ہے کرن شہزادی اور والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ استخارہ بھی فرما دیجئے اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی کلیم بھائی ہمارے آپ کے استخارے کریں گے اور انشاءاللہ پھر روحانی علاج بھی ہم ساتھ میں لیں گے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری امی جان سے یہ روایت ہے اور یہ مشکات کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے ہاتھ جمع کر کے ان میں پھونکتے، ان میں دم فرماتے، جن میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ 3 سورتیں آپ پڑھتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر جسم کے جس حصے تک ہو سکتا وہ ہاتھ پھیرتے، اپنے سر مبارک اور چہرہ پاک کے سامنے والے حصے سے حضور علیہ السلام شروع فرماتے، اور یہ عمل حضور علیہ السلام سونے سے قبل 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ توفیق دے تو یہ عمل دہرائیں انشاءاللہ عز و جل، اس میں آپ کو بیماریوں سے اور دیگر پریشانیوں سے نجات بھی ہوگی، اور رات کو سوتے وقت گویا کہ ایک حصار بن جائے گا شیطان کی مداخلت سے، اور انشاءاللہ وسوسوں سے ہم نیند کی حالت میں بھی محفوظ رہیں گے، چوری وغیرہ سے بھی اللہ نے چاہا تو ہم اور ہمارے گھر والے، ہمارا گھرانہ بھی، ہمارا گھر محفوظ رہے گا۔ استخارے آپ کے ہو چکے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں کلیم بھائی کی طرف۔ جی سب سے پہلے تو میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا، جیسے آپ نے کہا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جی تو جیسے انہوں نے کہا کہ اسلامی بھائی تھے کہ مجھے نیند میں باتیں کرنے کی، سو جاتا ہوں پھر باتیں کرنے کی عادت ہے، اور میں پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر اٹھ کر باتیں کرتا ہوں، پھر دوبارہ سو جاتا ہوں، تو اس طرح کے معاملات انہوں نے بتائے۔ تو یہ جو وظیفہ بتایا گیا ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے اپنی رسالے بیمار عابد میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جسے نیند نہ آتی ہو، ڈرونے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو، یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی چیز دبوچ رہی ہے، نیز جن، جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر، یعنی عمر بھر یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں، روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد اسے پورے جسم پر پھیریے، پورے جسم پر پھیریں، پھر اس کے بعد جہاں جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے پھیر لیں۔ پھر دوبارہ یہ عمل کریں کہ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں، اور پھر اسے اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے پھر دوبارہ پورے جسم پر پھیر لیں، اور اس کے بعد تیسری بار یہ عمل کریں، اور اسی طرح پڑھ کر تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے جسم پر اسے پھیر لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ نے جو مسئلہ بتایا کہ رات میں سوتے میں باتیں کرتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، پھر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، نیند کی حالت میں رہتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی رحمت سے یہ جو مرض ہے، یہ جو آفت بلا ہے، انشاءاللہ یہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد محمد فرید خان
انہوں نے کہا کہ 3 سال میری شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہے، کوئی جادو اثرات نہیں ہے، گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو وظیفہ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ عمل کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد، 5 گانہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اسلامی بہن گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، اسلامی بھائی 5 گانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو سکے کوشش کر کے با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور نماز کے بعد جو صاحب اولاد نہیں ہیں وہ اسلامی بھائی، ان کے لیے بھی خصوصاً یہ وظیفہ ہے کہ نماز کے بعد وہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے؟ جی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یہ 300 مرتبہ اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسلامی بہنیں بھی، یعنی ان کی زوجہ بھی پڑھ لیں، یہ خود بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہارون سلطان بن غلام فاطمہ، انہوں نے کہا کہ گھر میں برکت نہیں ہے، یعنی روزی میں برکت نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں، تو آپ کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو جو خیر و برکت ہے انشاءاللہ وہ بڑھ جائے گی، اور جو تنگی ہے وہ دور ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ بھی ہر نماز کے بعد یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 100 مرتبہ یہ وظیفہ کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ حلال روزگار، جائز روزگار حاصل ہوگا اور خیر و برکت حاصل ہوگی۔ کرن شہزادی بنت آمنہ بی بی، انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، جسم میں درد رہتا ہے اور دل کی طرف جھٹکے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے انہیں، اور ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جسمانی درد جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، آپ اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں بھی درد ہو اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ دل میں جھٹکے لگتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، تو لازم بات ہے اللہ عز و جل آپ کو ان تمام امراض سے شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، دل کے تمام امراض کے لیے، یعنی دل کا کوئی بھی مرض ہو، آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ روحانی علاج کیا ہے؟ رات کے وقت آپ سورہ یاسین پڑھ کر ایک سیب لے لیں اور اس سیب پر دم کر لیں۔ گھر کا کوئی بھی فرد یہ عمل کر سکتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھے اور سورہ یاسین پڑھ کر سیب پر دم کر لے، اور وہ سیب جو ہے مریض، جیسے انہوں نے کہا کہ انہیں دل پر جھٹکے لگتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، تو صبح نہار منہ یہ سیب وہ کھا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کے جو بھی امراض ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گے، شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جی ماشاءاللہ، روحانی علاج آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ اچھا، ایک میسیج ہمیں یہ آیا ہے، یہ مدنی چینل کے فیس بک پیج پر جو لائیو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں کمنٹ سیکشن میں یہ آیا ہے کہ میری آواز بیٹھ گئی ہے، تو روحانی علاج کوئی آپ ارشاد فرما دیں۔ اس کے لیے یہ بڑا پیارا ایک روحانی علاج ہے، اگر آواز بیٹھ جائے تو اس کے لیے یا سلامو ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے انشاءاللہ پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو یہ مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ روحانی علاج کے جو بستے لگتے ہیں اس میں گلے کے امراض کے لیے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ وہ تعویذ روحانی علاج کے بستے سے جا کر حاصل کر لیں۔ وہ کھانے کا تعویذ ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ تعویذ آپ استعمال کریں گے تو آپ کا یہ جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تعویذات عطاریہ کے
بستے پر آپ جو ہے وہ وزٹ کریں، اپنے علاقے میں معلوم کریں کہاں لگتا ہے، وہاں جا کر تعویذات بھی حاصل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو۔ اچھا، یہ ایک SMS اور ہے کہ میرا نام عمیر علی ہے، امی کا نام کوثر بی بی ہے، میں نے اپنے لیے استخارہ کروانا ہے کہ میں بہت عرصے سے باہر بیرون ملک جانا چاہتا ہوں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں استخارہ کر دیں۔ ایک اور میسیج یہ ہے SMS کے ذریعے سے ملا ہے کہ ارشاد حسین، مدر نیم عظیمہ مائی، یہ آٹو اسپیئر پارٹ کا ان کا کام ہے لیکن بالکل بھی چل نہیں رہا، تو اس کے بارے میں استخارہ کر دیں، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ہے ان کو۔ والدہ کا نام ہے سعیدہ خاتون اور ان کی والدہ کا نام ہے نذیر بی بی۔ تو یہ کچھ میسیجز آپ کے ہم نے شامل کیے ہیں، آئیے اب آپ کی کالز میں سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی خیر عمران بھائی، محمد دانش اتاری، متحدہ عرب امارات سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام نور جہاں ہے، میری زوجہ کا نام آمنہ کوثر اور ان کی والدہ کا نام ریحانہ ہے۔ ہمارا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ 4.25 سال کا، لیکن اس کے بعد سے اب تک اولاد کا سلسلہ نہیں بن رہا، تو برائے کرم استخارہ فرمائیے گا کہ کوئی بیماری کا اشارہ ہے یا کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کریم ایسی آپ کو اولاد عطا فرمائے جو آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔ اگلی کال دیں۔ فتح محمد، والدہ کا نام ہے سرور خاتون۔ مسئلہ یہ ہے کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی چکر آتے ہیں، میدے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ذرا استخارہ کریں آپ۔ جی، گھبراہٹ ہوتی ہے اور پرابلم ہوتی ہے، بیماری ہے، انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ محمد فیضان اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، برائے مہربانی خارش کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، خارش کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، ایک کال اور دے دیں۔ چھوٹا بھائی ہے نا، شادی اس کی کرنی ہے، رشتے آتے ہیں تو وہ جو ہے نا دیکھ کے چلے جاتے پسند کر کے، لیکن گھر جا کے واپسی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو نہیں پسند ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ یہ اس کے استخارہ کرانا ہے ہم نے۔ بھائی کا نام ہے عامر خلیل اور والدہ کا نام ہے لطیفہ بیگم۔ جی، اللہ پاک آسانی فرمائے اور دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے استخارے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہمارے کلیم بھائی کریں گے، استخارے کیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ یہ سب روحانی علاج وغیرہ بتانے کے ساتھ ساتھ، ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نماز جو ہے وقت باندھا ہوا ایک فرض ہے، اور نماز کی پابندی جو بندہ کرتا ہے تو اس سے ویسے بھی بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ نماز ایک مکمل دیکھا جائے تو ایکسرسائز بھی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو مختلف جو ارکان ہیں نماز کے وہ ادا کرتا ہے، تو ان اعضاء کی ایکسرسائز بھی ہو جایا کرتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو ویسے ہی بہت ساری مشکلات سے نجات پا جاتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا ہمیں ذہن بنانا چاہیے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں جھکنے کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ تو بہرحال نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں ویسے ہی ہم سے دور ہو جائیں گی۔ البتہ اگر آزمائشیں آتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں تو یہ بھی ترقی درجات کا اور ثواب کے ملنے کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ تو اس کی جو ظاہری پریشانی ہوتی ہے اس پر نظر رکھنے کے بجائے اس کے اخروی ثواب پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی جو تکلیف ہے وہ تو چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس پر صبر کرنے کا جو ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا وہ کبھی ختم نہ ہوگا، اور قیامت کے دن جب اس نامہ اعمال میں وہ ثواب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ کریم مجھے بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ استخارے آپ کے ہو چکے ہیں، آئیے اب چلتے ہیں آپ کے روحانی علاج کی طرف۔ آپ نے میسج کہا تھا کہ عمیر علی بن کوثر بی بی، جی انہوں نے کہا کہ عرصے سے میں بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کا کام جلد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ وظیفہ کیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ وظیفہ کریں تو اس دوران آپ کسی سے گفتگو نہ کریں، دل جمعی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں، اور
وظیفہ کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے جو رکاوٹیں ہیں کام میں اس سے نجات کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے وظیفے کی کہ جو مانگے گا وہ پائے گا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا جو مراد ہے آپ کے دل کی وہ پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ارشاد حسین انہوں نے کہا کہ کام جو ہے وہ میرا چلتا نہیں ہے. کام کوئی بھی کرتا ہوں، کوئی کام کرتا ہوں تو چل نہیں رہا ہے، یا کام میں برکت نہیں ہے، روزگار میں برکت نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں. آپ کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کام چمکے گا بھی اور انشاءاللہ خوب چلے گا. وظیفہ کیا ہے؟ آپ کسی سادہ کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر فرما لیں. 35 مرتبہ تحریر فرما لیں اور لکھنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جیسے بسم اللہ کا میم ہے تو اس کا جو دائرہ بنا ہوا یہ کھلا رہے، اللہ عز و جل کی ہا کا دائرہ کھلا رہے، رحمان کی میم کا دائرہ کھلا رہے، رحیم کی جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا رہے. تو اس ترتیب سے آپ بسم اللہ 35 بار کسی سادہ کاغذ پہ لکھ لیں اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے کام کی جگہ پر، اپنے بزنس کی جگہ پر، اپنے آفس میں یا دکان ہے یا فیکٹری ہے تو وہاں پر آپ اسے لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت حاصل ہوگی کہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد سعیدہ خاتون انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، آپ اس پر عمل کیجئے. اس روحانی علاج کو آپ روزانہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ 9 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مرض جاتا رہے گا. اس کے بعد خلیل بن لطیفہ بی بی انہوں نے کہا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتہ کرتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی ہے تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. روحانی علاج کیا ہے؟ آپ کسی سادہ کاغذ پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ 143 بار لکھ لیجئے، 143 ٹائمز. یہ لکھ کر آپ اسے تعویذ کی طرح لپیٹ لیجئے کاغذ کو اور اپنے سیدھے بازو پر اسے باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد شادی بھی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اللہ کریم تمام بیماریاں، مسائل، پریشانیاں دور فرمائے، راحت و سکون دنیا آخرت دونوں جگہ میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے. کلیم بھائی بہت سارے SMS اس طرح کے آئے ہوئے ہیں کہ جیسے کسی اسلامی بہن کا میسیج آیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ سے بنتی نہیں ہے. اسی طرح اسلامی بھائیوں کے میسیج آئے ہوئے ہیں کہ گھر والوں سے بنتی نہیں ہے، آپس میں جھگڑا اور گھر میں فساد رہتا ہے. اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. اگر گھر میں جیسے جھگڑا رہتا ہو اور آپس میں جیسے میاں بیوی ہیں جی آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، یا بہن بھائی ہیں بعض اوقات آپس میں بنتی نہیں ہے ان کی، تو گھریلو اتفاق ہو جائے، گھر میں آپس میں پیار محبت پیدا ہو جائے، یگانگی پیدا ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن لاہوری نمک لے لیں، اس پر 1001 مرتبہ جمعہ کے دن اول آخر 10 بار درود پاک پڑھ لیں اور 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو پڑھ کر یہ اس پر نمک پر دم کر لیں. اور دم کرنے کے بعد یہ نمک اونچے مقام پر ہی رکھیں، کچن میں کسی اونچی جگہ پر ہی رکھیں. اور سالن وغیرہ میں یا آٹا گوندنے میں، اسے کھانے پکانے میں استعمال کیجئے. سب لوگ کھائیں گے انشاءاللہ. گھر میں جو نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، جو دلوں میں کدورتیں پیدا ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے
اور کدورتیں اس کی برکت سے دور ہوں گی اور پیار محبت پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ جی، اس کے علاوہ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ نگرانی شورا کے سلسلے آپ اپنے گھر میں خود دیکھیں، اور اللہ توفیق دے تو گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر دیکھیں۔ اسی طرح ایک سیریز چلی تھی نگرانی شورا کے سلسلوں کی بیانات کی، کیسا ہونا چاہیے، اس میں یہ تھا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، والد کو والدہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو ان بیانات کو، ان سلسلوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ گھر میں اسلامی ماحول کیسے بننا چاہیے، گھر میں سکون کیسے ہو، گھر میں برکت کیسے ہو، تو بہت سارے اس کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بیان ہوئے ہیں، اور بڑی ماشاءاللہ فروٹفل گفتگو نگرانی شورا نے ان بیانات میں اور ان سلسلوں کے اندر کی ہے۔ گھریلو معاشرہ، اسی طرح اسلامی معاشرہ کے نام سے تھا، اسی طرح کیسا ہونا چاہیے، اس کو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں آپ کو اللہ نے چاہا تو حاصل ہوں گی۔ جی کچھ کال دے دیں۔ استخارہ کرانا، میرا نام محمد فہیم ہے، والدہ کا نام نسیمہ خاتون ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا پریشان رہتا ہوں، پریشانی سے تنگ ہوں۔ وائف بیمار بہت رہتی ہے، اس کا نام سائمہ ہے، اور والدہ کا نام شاملہ ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا بھائی گم ہو، وہ آج سے 13 سال ہو چکے ہیں نا، یاسر علی نام ہے، والدہ کا نام فضیلت ہے، تو اس کا استخارہ بھی کر دیں اور اس کو وظیفہ بھی بتا دیں۔ اللہ کریم آپ کے بھائی کو خیر و عافیت سے آپ کے ساتھ ملائے۔ جی اگلی کال دیں۔ نام شکیل خان ہے، والدہ کا نام نیک پروین ہے، مسئلہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ سر کچھ عرصے سے میری جو ہے نا ایک آنکھ کے اندر روشنی بہت کم ہو گئی ہے اچانک سے، مطلب بہت دھندلا پن نظر آتا ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، آخری کال دے دیں تو انشاءاللہ پھر ہم کلیم بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نا یہ کام کرنا چاہتے تھے، کیا کہتے ہیں سائڈ بزنس میں آلو وغیرہ خرید کے نا، تو منڈی میں کوئی یہ آپ نے استخارہ کرنا بھی ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ میرا نام تو ہے افضال، تو والدہ کا نام ہے کلیم۔ جی انشاءاللہ آپ کے بھی استخارے کیے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر کلیم بھائی کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مسائل سے اور آزمائشوں سے حفاظت کے لیے ہمیں کچھ نیک اجتماعات میں شرکت بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں ایک روحانی دعا بھی ہوتی ہے، بڑی رقت انگیز دعا کے مناظر ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ معلوم کریں کہ آپ کے علاقے میں قریب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کہاں پر ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر آپ جب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی طرف جائیں گے، وہاں عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر جب دعا کریں گے تو اللہ نے چاہا نیک لوگوں کے ساتھ مل کر جب ہم دعا کریں گے، ہمارے ہاتھ اگرچہ گناہوں سے لتے ہوئے، ہم اگرچہ بڑے گناہگار، ان میں کوئی ایک بندہ بھی اگر ایسا ہو جس کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہو، اور اس کے صدقے میں اللہ کریم ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، تو یقیناً یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہفتے میں ویسے تو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ صبح اشراق و چاش تک جو ہے وہ چلتا ہے، اللہ توفیق دے تو آپ رات اعتکاف بھی کریں اس اجتماع میں جا کر، اور وہاں پر انشاءاللہ بیان بھی سننے کو ملے گا، تلاوت قرآن کریم بھی ہوگی، اور اسی طرح سنتیں آداب بھی سیکھنے کو ملیں گی، بہت ساری دعائیں بھی اللہ نے چاہا سیکھنے کو ملیں گی، نیک لوگوں کی قربت بھی حاصل ہوگی، اور دعا کریں گے تو ہم یقین کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ اللہ کریم ان نیک لوگوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو اپنا معمول بنا لیں نیک اجتماعات میں جانے کا، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جانے کا، اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر ہر جمعرات کو لائیو بھی کیا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو اکیلے بیٹھ کر، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس اجتماع میں مدنی چینل کے ذریعے سے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کلیم بھائی کی طرف۔ سب سے پہلے تو محمد فیضان، انہوں نے کہا تھا کہ خارش کا کوئی علاج بتا دیجئے، جی تو ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خارش کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا علی المرتضیٰ مشکل کشا، مجھے خارش ہو گئی ہے اور میں خارش سے نجات چاہتا ہوں، تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ آپ اس دعا پر عمل کیجئے، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو خارش ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 ہے۔ آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے،
انشاءاللہ عز و جل خارش کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد فتح بن سرور، انہوں نے کہا کہ گھبراہٹ رہتی ہے اور طبیعت بے چین رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل غم، دکھ، درد اور گھبراہٹ اس سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 60 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، جو آپ نے کہا کہ گھبراہٹ رہتی ہے، تو گھبراہٹ کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا، اور یا سلاموں کی کثرت کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی بیماری ہو، اس کی برکت سے بیماریاں، جیسے آپ نے کہا معدہ بھی خراب رہتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل معدہ بھی درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد سائمہ بنت شاملہ، انہوں نے کہا کہ یہ بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر پانی پر دم کر لیجیے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے، اور وہ پانی آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مرض جاتا رہے گا۔ اس کے بعد وسیم بن نسیمہ، انہوں نے کہا کہ میں پریشان رہتا ہوں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مصیبت، پریشانی اللہ کی رحمت سے دور ہوگی۔ عمل کیا ہے؟ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور یا قہارو یہ 100 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد یاسر علی بن فضیلت، یہ بتایا انہوں نے کہ یہ میرا بھائی ہے اور 13 سال سے گم شدہ ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں عافیت کا اشارہ آ رہا ہے کہ عافیت سے ہے۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں، آپ وظیفہ کیجئے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیے اور اخلاص کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی رحمت سے آپ کے یہ جو بھائی ہیں انشاءاللہ یہ واپس آ جائیں گے، مل جائیں گے آپ کو، یا ان کے کوئی اطلاع مل جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یقین کامل کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرا بھائی مل جائے گا۔ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنا کیا ہے؟ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کی آپ کثرت کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا گمشدہ بھائی جلد مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک بار اور بتا دیجئے کلمہ، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن یعنی پہلے پڑھنا یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس ترکیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد شکیل بن نیک پروین، انہوں نے کہا کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، جو اکثر بیمار رہتا ہو تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بیماری دور ہوگی اور شفا حاصل ہوگی۔ عمل کیا ہے؟ روحانی علاج کیا ہے؟ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرض دور ہوں گے اور شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی روشنی کم ہو گئی ہے، آنکھ کی روشنی کم ہو گئی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں۔ اگر آنکھ میں روشنی کم ہو گئی ہو، کم نظر آتا ہو اور دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہو، تو روزانہ 41 مرتبہ یا شکورو، یہ تھوڑا سا پانی لے لیں آپ اپنی ہتھیلی میں اور اس پر دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد وہ پانی اپنی آنکھوں پر ملیں، تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی جو روشنی ہے
جو بینائی کم ہو گئی ہے، جو روشنی کم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بینائی دوبارہ واپس آ جائے گی، تیز ہو جائے گی، انشاءاللہ دیکھنے میں جو دقت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے یہ مرض دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی تھے افضال بن کنیز، انہوں نے کہا کہ میں آلو خرید کر منڈی میں بیچنا چاہتا ہوں تو استخارہ کر دیجئے، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ مزید آپ دارالافتاء اہل سنت سے اس کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے آپ ان سے رابطہ کیجئے اور شرعی رہنمائی لے کر اپنے کاروبار کو اسٹارٹ کیجئے، اس کی یہ برکت ہوگی کہ آپ حلال روزگار حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ایس ایم ایس آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا کام میں آج کل بہت لاس ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی کام کے اندر مشکل آ جایا کرتی ہے۔ ان کا نام محمد اقبال ہے اور ان کی والدہ کا نام وکیلہ بی بی ہے۔ ایک اور ایس ایم ایس ہے، I am from Islamabad. I want to get istikhara done from my wife who again and again faces different physical issues. Also kindly recommend روحانی علاج۔ جی بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وائف کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق رہتی ہے تو کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ میرا نام محمد کلیم ہے، میری طبیعت خراب رہتی ہے، بہت غصہ آتا ہے، چڑچڑا پڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہر وقت گھبراہٹ سی طاری رہتی ہے، تو کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو بتاتے ہیں۔ فیصل آباد سے ایک میسیج یہ آیا ہے، طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور کام میں پریشانی رہتی ہے، تو کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ میرا نام آکاش علی ہے، میری والدہ کا نام روبینہ اختر ہے، میرے جسم میں درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ بہت سے ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا ہے، زیادہ تر درد جو ہے وہ ٹانگوں میں رہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ جی کلیم بھائی۔ سب سے پہلے تو کام میں نقصان ہو رہا ہے، اقبال بن وکیلہ انہوں نے کہا کہ میرے کام میں نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو روزگار کی جو بھی پریشانیاں ہیں، کام میں جو بھی نقصان ہو رہا ہے، جو بھی آپ کو اس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تو فجر کی نماز کے بعد یا وہابو یہ آپ اول آخر درود پاک 11 بار پڑھ لیں اور 300 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ کاروباری جو بھی پریشانی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری گھر والی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی فزیکل ایشو رہتا ہے، آپ کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو مرض ہے وہ جائیں گے اور شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد محمد کلیم انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن رہتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو گھبراہٹ کا روحانی علاج تو ابھی پیش کیا گیا تھا کہ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھبراہٹ دور ہوگی۔ آپ نے کہا کہ غصہ بہت آتا ہے، تو روزانہ ایک آسان عمل بتا رہا ہوں کہ غصے سے نجات حاصل ہوگی، بہت پیارا عمل ہے، آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ غصہ آنا آپ کا دور ہو جائے گا، اور جو بیجا غصہ ہے یعنی ہر وقت اس طرح کا موڈ رہتا ہو کہ کوئی بات کرے تو غصہ آ جائے، تو یہ جو معاملات ہیں یہ دور ہوں گے انشاءاللہ۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 1 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اول آخر 1 بار درود پاک اور 1 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے روزانہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ غصہ اور چڑچڑا پن جو ہے اس کی برکت سے دور ہو جائے گا۔ ایک اور اسلامی بھائی تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے اور کام میں بھی مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے،
اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل کام کی جو پریشانیاں ہیں اور جو روزگار کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یا محیمنو، یہ 29 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 29 بار یا محیمنو یہ روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہونے ہی والا ہے، آخر میں آئیے کچھ کال آپ کی مزید لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سر، میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام معاذ علی ہے اور میری والدہ کا نام شازیہ پروین ہے۔ 4-5 سال سے کافی پریشان ہوں، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں آگے سے مشکل ہی ہوتی ہے۔ جی ایک کال اور دے دیں۔ جی میرے بہن بھائی ناراض ہیں تو کوئی وظیفہ بتائے۔ ایک کال اور دے دیں۔ میری والدہ کا ناظرہ بی بی اور میرا نام عرفان شوکت۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے سر، میری تقریباً 32 سال عمر ہوگی، جب بھی شادی ہونے لگتی نہ کوئی رکاوٹ چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ جی کلیم بھائی۔ سب سے پہلے تو معاذ علی بن پروین، انہوں نے کہا میں کافی پریشان ہوں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں، روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یا صبورو یہ 33 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ یا صبورو یہ پڑھ لیا کریں 33 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اس کے بعد کہا کہ بہن بھائی جو ہیں وہ ناراض ہیں، چاہتے ہیں یہ کہ ان کی ناراضگی دور ہو جائے اور سب پیار محبت اور اتفاق سے رہیں، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے صفحہ نمبر 258 پر ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا جامیو، یا جامیو۔ اچھا، اس کو پڑھنے کی کیا ترکیب ہے؟ اس کی یہ اس طرح پڑھے کہ جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، دور ہو گئے ہوں، چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اس اسم کو پڑھے، یا جامیوں کو پڑھے، اور ہر بار میں ایک انگلی یعنی ہاتھ پھیلا لے اور ایک انگلی بند کرتا جائے۔ جیسے یہ آپ نے انگلی بند کر لی ایک دفعہ پڑھ کے، پھر انگوٹھا بند کر لیا، ایسے 10 انگلیاں آپ 10 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ 10 انگلیاں بند کر لیں، اور بند کرنے کے بعد اسے منہ پر پھیر لیں کھول کے، اور انشاءاللہ عز و جل تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا، یعنی روزانہ یہ عمل کیجئے کہ چاشت کے وقت غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پھیلا کر 10 مرتبہ یا جامیوں پڑھیں، ہر بار پڑھتے وقت ایک انگلی آپ بند کرتے جائیں، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد مٹھی جب بند ہو جائے تو پھر اپنا یہ ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں، اور پھیر کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ تمام گھر والے جو دور ہو گئے وہ قریب آ جائیں گے۔ اس کے بعد عرفان شوکت، انہوں نے کہا تھا کہ شادی میں بہت پرابلم ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ 3 پڑھ لیا کریں، کہ جسے یہ شبہ ہو کہ میری شادی میں بندش کرا دی گئی ہے یا بندش کا شبہ ہو رہا ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو بھی رکاوٹیں ہیں شادی میں وہ دور ہو جائیں گی۔ سورۃ 3 یہ روزانہ 60 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، رب کریم ہمارے سلسلے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر